نحمدہ و نصلی علی رسولہ و آلہ الکریم، اما بعد۔ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے۔ اودھ کی سرزمین پر پلا بڑھا، اس کی تہذیب سے نکل کر روہیل کھنڈ کی سرزمین پر ہم دو لکھنؤ گہوارے علم و ادب کے وہ طالب علم جو آگے چل کر کے پروفیسر عباس رضا نیّر اور ڈاکٹر عابد حیدری کی شکل میں روہیل کھنڈ کی سرزمین پر درس و تدریس سے وابستہ ہو کر کے وہاں کی سرزمین پر اپنے نقوش چھوڑ کر کے پروفیسر عباس رضا نیّر پھر شہر علم و ادب لکھنؤ میں واپس آ گئے۔ ایک ایسی شخصیت جس کے والد نہ صرف ایک استاد تھے بلکہ ایسے دعا کرنے والے تھے کہ وہ ہم جیسوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح دعائیں دیتے تھے۔ میں نے اسی لیے اسی روہیل کھنڈ کی سرزمین کے اس شاعر کے شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے جسے اظہر عنایتی کہتے ہیں۔ ادب ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ادب پڑھ کر کے عباس رضا نیّر بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ صرف درس و تدریس کے حوالے سے اپنے کچھ شاگردوں کے بیچ رہتے ہیں۔ یہ دو تربیتیں تھیں جو خطابت، نظامت، شاعری اور درس و تدریس ہر میدان میں اپنے نقش کو لازوال بنا دیتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف صفحۂ کرتاس پر اپنے نقش چھوڑ کر کے نئی نسلوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جب وقت آئے تو ایسے لوگوں کو بھی یاد کر لینا۔ لیکن عباس رضا نیّر الحاج عزادار حسین کربلائی کے آغوش تربیت کے ایسے پروردہ ہیں جنہوں نے نظم و نثر ہر اعتبار سے اپنا وہ لافانی نقش چھوڑا ہے کہ ہندوستانی ہی نہیں بلکہ دنیا کے جس خطے میں جائیے، اگر ہندوستان کی نمائندگی کرتا ہوا کوئی نام ملتا ہے تو وہ عباس رضا نیّر کا ہے۔ میں نے انہیں 10 سال کی عمر سے دیکھا ہے۔ وہ نشیب و فراز کی زندگی جو جلال پور کے علاوہ اگر کسی نے دیکھی ہوگی تو وہ میں اکلوتا آدمی ہوں جس نے نیّر کو بچپنے سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کر کے ایک استاد بننے اور ایک استاد سے لے کر کے عالمی شہرت یافتہ ادیب و ناظم و شاعر بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب ہم لوگوں نے مدرسے کی ایک پلیٹ میں کئی طلبہ کو ایک ساتھ کھاتے ہوئے سلطان المدارس کی دال اور سوکھی ہوئی روٹی میں وقت کاٹا ہے، اور پھر آل محمد کے اس دسترخوان سے ایسی غذائیں ملی ہیں کہ شاید اس پر جنت کہ تمام لوازمات فخر کریں۔ میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ ایسے والدین قابل فخر ہیں جو ایسی اولاد سماج کو دیتی ہیں جو ہمارے سماج کے لیے نمونۂ عمل ہوتے ہیں، جو ہماری نئی نسل میں ایک جوش بھرتے ہیں کہ ہمیں ایسا بننا چاہیے، ہمیں ایسے رہنا چاہیے،
اخلاقیات کس طرح اپنی اقدار کو منزل معراج پہ پہنچاتی ہیں، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو جلال پور کی اس سرزمین سے نکلا ہوا لکھنؤ کے تہذیب کے گہوارے میں پل بڑھ کر کے لکھنوی تہذیب کا نمائندہ بن جائے، اسے عباس رضا نیّر کہتے ہیں۔ میں یہ بات صرف یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں جتنے بھی حضرات ہیں، ایک ایسی شخصیت تشریف لے آ رہی ہے، ہم استقبال کرتے ہیں فرش عزا پہ۔ قبلہ تشریف لے آئیں۔ مولانا کلب رشید صاحب جو ہمارے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، مدرسے میں بہت کم سنی میں یہ آئے تھے، تشریف لائیں، لیکن اپنی خطابت، اپنے علم و فضل سے انہوں نے دنیائے علم و فن میں اور خطابت میں اور قوم کو سرخروئی عطا۔ کلب رشید میں آگے تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں، آئیے آئیے تشریف۔ تو میں ذکر کر رہا تھا عباس رضا نیّر کا، یہ بھی ہمارے چھوٹے بھائی، اسی مدرسے کے پروردہ جہاں کی روٹیاں کھا کر کے ہم لوگوں نے کچھ بولنا سیکھا اور کچھ پڑھنا پڑھانا جو ہے سیکھا۔ ہم لوگوں نے یونیورسٹی میں تعلیم ضرور حاصل کی، لیکن جو کچھ ہے وہ اسی مدرسے اور اسی روحانی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہم کچھ لفظیں بول لیتے ہیں، کچھ اپنے طلباء کو پڑھا لیتے ہیں۔ یہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہے اور ایسے بزرگوں کی دعائیں ہیں جنہیں الحاج عزادار حسین کربلائی کہتے ہیں اور جن کی تربیت کا ایک نتیجہ پروفیسر عباس رضا نیّر کی شکل میں ہے۔ چونکہ قبلہ تشریف لے آ چکے ہیں اور ابھی کئی شعراء کرام آپ کے بیچ ہوں گے، اس لیے میں بطور تعزیت عباس رضا نیّر اور ہمارے چھوٹے بھائی عرشی سلمہ، ہماری بہن جو اندر گھر میں ہیں اور جو عباس رضا نیّر کی والدہ ہیں، جو ان کے جتنے بھی اہل خانہ ہیں، چاہے وہ ددھیالی ہوں یا نانیہالی ہوں، سبھی کو جو ہے میر انیس صلی اللہ مقامہ کی اس بیت سے جو ہے تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں جب بی بی سے امام حسین علیہ السلام رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے بی بی کو تسلی و تشفی دینا شروع کی اور پھر فرماتے ہیں، دنیا میں جو ہے رنج کی تکلیف سہے گا، دنیا میں جو ہے رنج کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ اٹل سچائی ہے، سب کو جانا ہے، ہم سب بھی جو ہے اسی قطار میں ہیں، ہم سب کو تیار رہنا ہے۔ لیکن یہ فرش عزا اس لیے بچھایا جاتا ہے کہ ہم آموختہ دہرائیں اور ان ورثہ کو یاد دلائیں کہ تمہارے والد، تمہارے جو مرحوم ہو چکا ہے عزیز، وہ تمہارے ہی درمیان ہے، تم انہیں کبھی فراموش مت کر دینا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ پھر جو ہے پروفیسر عباس رضا نیّر اور ان کے تمام اہل خانوادہ کو تعزیت پر پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔